کی آواز آئی، غازی اٹھ کے دوڑنے لگا، عباس دوڑنے لگا دروازے کی طرف، علی کی آواز، عباس رک جاؤ، عباس رک گئے۔ ابو طالب کا بیٹا خود باہر آیا، علی نے دیکھا 4 نوجوان ہیں جنہوں نے نقاب کی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی نے فرمایا کون؟ چاروں گھوڑے سے اترے، چاروں گھوڑے سے اترے، انہوں نے اپنی تلواریں زمین پہ پھینکی، علی کے ہاتھ چومے۔ پہلی آبادی مولا میں اسبغ ابن نباتہ، علی کا جانثار، دوسری آبادی مولا میں حذیفہ یمانی، تیسری آبادی مولا میں عبداللہ ابن عفیف، چوتھی آبادی مولا میں ابراہیم ابن مالک اسلم۔ علی فرماتے آدھی رات کو آرام اور عبادت چھوڑ کر میرے دروازے پر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے مولا جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے آپ کی تقریروں سے ڈر لگ رہا، مولا تمہاری زندگی کرے جنہوں نے جملہ سنا، مولا آپ کی تقریروں سے ڈر لگ رہا، مولا حسن کو وصیتیں کیوں لکھوائی، مولا کیوں کہا کہ آج 17 رمضان ہو گئی، زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے، مولا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مولا زمانہ دشمن ہے، ہم چاروں نے قسم کھائی ہے ہم چین سے نہیں سوئیں گے، مولا تو گھر میں رہ ہم پہرا دیں گے۔ علی نے فرمایا خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو، لیکن جاؤ مجھے اللہ کے حوالے کرو، تم اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ، میں تمہیں امام ہو کے حکم دیتا ہوں مجھے خدا کے حوالے کرو، اپنے اپنے گھروں میں واپس جاؤ۔ حذیفہ کہتا ہے جب علی نے امام بن کے حکم دیا اب ہم پہ رکنا حرام تھا، ہم پچھلے قدم مڑنے لگے، مجھے قیامت تک وہ منظر نہیں بھولے گا جب علی نے آخری دفعہ اپنا ہاتھ اٹھا کے علی نے ہمیں الوداع کہا۔ حذیفہ کہتا میں گھر آیا، میں نے اپنی تلوار پھینکی، میں اپنے صحن کی مٹی پہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا، میری بیوی میرے قریب آئی، کہنے لگی حذیفہ ہوش کر، علی کا سپاہی ہو کے روتا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ کہتا رونا تو کیا کروں، علی نے پہرا نہیں دینے دیا، حالات کوفے کے خراب ہیں۔ حذیفہ کہتا ہے روتے روتے مجھے نیند آ گئی، میں تھوڑا سا سویا تھا کہ میری بیوی نے مجھے چھوڑا۔ حذیفہ جاگ، سن یہ شور کیسا؟ حذیفہ نے سنا آواز آ رہی تھی قد قتل